بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردار چاہے جانور ہو چاہے پرندہ، اس کی جسم کے کچھ اعضاء وہ پاک ہیں، جیسے بال ہو گئے، اس کی ہڈیاں، پٹے، کر، سینگ اور اون، بال یا پر، دانت، چونچ اور اسی طرح پنجے، یہ پاک ہوتے ہیں۔ اگر کنویں میں ہڈی، مردار کی ہڈی گر جائے جس پر گوشت ہو یا اس پر کوئی چکناہٹ ہو تو کنواں ناپاک ہوگا، اور اگر ہڈی پر گوشت نہیں ہے اور دسومت بھی نہیں ہے، چکناہٹ نہیں ہے تو پھر کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ جہاں تک خنزیر کا تعلق ہے تو وہ اس کے تمام اجزاء وہ نجس اور ناپاک ہیں۔ دباغت کے ذریعے جس چمڑے کو یعنی دباغت دی جائے، دباغت حقیقتاً ہو، جیسے دوائیوں کے ذریعے دباغت کہتے ہیں چمڑے سے وہ بدبو اور ناپاک مواد کو دور کرنا۔ پھر اس کے کئی ذرائع ہیں، ایک تو دوائیوں کے ذریعے یہ جو ہے دور کیا جاتا ہے اس گندا ناپاک مواد کو اور بدبو کو دور کیا جاتا ہے، اور ایک مٹی ڈالنے سے یا دھوپ میں رکھنے سے یا ہوا میں رکھنے سے تو دباغت کے ذریعے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں اس پر نماز پڑھنا پھر جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر اس میں پانی اٹھا لیا جائے تو اس پانی سے اس میں پانی لیا جائے تو اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے، سوائے انسان اور خنزیر کی کال کے کہ یہ دباغت کے ذریعے پاک نہیں ہوتے، انسان کا احترام کی وجہ سے اور خنزیر کا ناپاکی اور نجاست کی وجہ سے۔ اگر دباغت دیا ہوا چمڑا اس کو پانی لگے تو پانی لگ جانے سے یعنی گیلا ہو جانے سے وہ پھر نجس نہیں بنتا، چاہے دباغت حقیقتاً دی گئی ہو یا حکماً۔ حقیقتاً وہ دباغت جو دوائیوں کے ذریعے کی جاتی ہے، حکماً وہ جیسے دھوپ میں رکھنے سے اور مٹی ڈالنے سے اور ہوا میں ڈالنے سے اس کو دباغت حکماً کہا جاتا ہے۔ ایک حوض ہے جس سے وضو کرنے والے شخص کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس حوض میں کوئی گندگی نہ ہو، تو اس کے لیے اس حوض سے وضو کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس میں گندگی ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی سے اس حوض کے متعلق پوچھے کہ اس میں گندگی تو نہیں ہے، اور وضو ترک نہ کرے یہاں تک کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے اندر گندگی ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ گندگی ہے پھر اس حوض سے وضو نہ کرے۔ اگر کسی حوض سے یہ گمان کرتے ہوئے وضو کیا کہ یہ جو ہے اس کا پانی نجس ہے، لیکن پھر بھی وضو کیا، پھر بعد میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ پاک ہے، تو یعنی حوض کا پانی پاک ہے، نجس اور ناپاک نہیں ہے، تو اس کا یہ وضو جائز ہے۔ کسی بچے نے اپنا ہاتھ یا پاؤں پانی کے اندر داخل کیا، مثال کے طور پر پانی بھرا لوٹا ہے، اس میں بچے نے اپنا پاؤں یا ہاتھ داخل کیا، اگر یہ بات معلوم ہو کہ بچے کا ہاتھ یا اس کا پاؤں یہ پاک ہے یقینی طور پر، تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔
اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ بچے کا ہاتھ یا پاؤں جو پانی کے اندر اس نے داخل کیا یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مذکورہ پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے وضو کرے۔ لیکن اگر اس پانی سے وضو کیا تو بھی جائز ہے۔ ماء مستعمل کا پینا یہ مکروہ ہے، یعنی کسی نے وضو کیا اور اس کے وضو کے اعضاء سے جو پانی گر گیا یا غسل کیا جو پانی اس کے بدن سے گر گیا تو ایسا پانی پینا مکروہ ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی ہے اس میں نجاست گر گئی اور نجاست کی وجہ سے پانی کے 3 اوصاف میں سے وہ اوصاف اس کے تبدیل ہو گئے تو اب اس پانی سے کسی طرح بھی فائدہ نہ اٹھائے، جیسے پیشاب ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور اگر اس کے پانی نجس تو ہو گیا لیکن اس کے اوصاف میں تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو جانوروں کو پلانا اور اس سے وہ مٹی میں ڈالنا تاکہ کیچڑ بنا لے تو جائز ہے، البتہ ایسے کیچڑ کے ذریعے مسجد کو نہ لیپے۔ ماء جاری میں پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طرح کڑے پانی میں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے۔